شرعی اعتبار سے تجارت کے 6 اصول بتائے جاتے ہیں۔ جو لوگ تاجر ہیں اگر وہ ان 6 چیزوں پر عمل کر لیں تو ان کی تجارت نفع بخش ہوگی، برکت والی تجارت ہوگی۔ یا ہم جو بھی بزنس کرتے ہیں، صنعت، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر ان چیزوں کے اندر بھی ہم یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر لاگو کر لیں گے تو ہماری زندگی اور ہماری روزی روٹی برکت والی ہو جائے گی۔ چاہے چھوٹا ہی بزنس کیوں نہ ہو، چھوٹی ہی تجارت کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں یا کاروبار کے معاملے میں تجارت کو پسند کیا ہے۔ دیکھو اسلام کسی کی غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آدمی کسی کا غلام بنا رہے، کسی کا نوکر بنا رہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام آزادانہ زندگی کو پسند کرتا ہے۔ ملازم چونکہ ایک نوکر ہی ہوتا ہے، اگر ہم کسی کے یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری محنت کا فائدہ سامنے والا اٹھاتا ہے، ہماری تو روزی روٹی فکس ہے۔ اور اگر ہماری تجارت اپنی خود کی ہے تو ہم آزاد ہیں، جب چاہیں تب جائیں، جب چاہیں تب آئیں۔ تو تجارت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے اکثر لوگ تجارت ہی کرتے تھے۔ صرف 3 نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تجارت کو نہیں کیا، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے اکثر لوگ تجارت کو پسند کرتے تھے اور تجارت ہی کرتے تھے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں جنہوں نے تجارت نہیں کی؟ لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان تینوں لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کھیتی باڑی کو پسند کیا۔ وجہ اس کی کیوں کھیتی باڑی کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرنے کے لیے وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعہ چرند پرند ہر مخلوق کا پیٹ بھر جائے۔ ظاہر سی بات، اگر ہم کھیت میں کوئی چیز لگائیں گے، لگاتے تو ہم اپنے لیے گیہوں ہے، چاول ہے اور کوئی چیز ہے، تو اس سے اللہ کی ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو پسند کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کو نہیں بلکہ زراعت کو پسند کیا کہ آدمی کھیتی باڑی کرے تاکہ ہر مخلوق کی روزی اس کو پہنچ جائے۔ بہرحال آدمی کے مقدر میں جو ہوتا ہے کرتا ہے۔ اگر تجارت ہے تو تجارت کرے گا، ملازمت ہے تو ملازمت کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان 6 چیزوں کو اپنی تجارت میں داخل کر لیں تو ہماری تجارت نفع بخش ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز لکھا ہے علماء کرام نے کہ ہر تاجر اپنی نیت کو درست کر لے۔ نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے اہم اور مقدس کتاب اگر کوئی بخاری شریف، اس میں سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی گئی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ایسے خدا کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تاجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح کر لے کہ میں جو تجارت کرنے جا رہا ہوں یا میں جو تجارت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنا پڑے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں تجارت کرتا ہوں تاکہ میرے اوپر جو حقوق ہیں، میرے بیوی بچوں کو، میرے ماں باپ کے، میرے بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں صحیح طریقے سے کر سکوں، اس لیے میں تجارت کرتا ہوں۔ یہ نیت ہونی چاہیے، چاہے ہماری چھوٹی سی دکان کیوں نہ ہو، چاہے ہم ٹھیلے پہ کیوں نہ اپنی ضرورت کی چیزیں بیچتے ہوں۔ تو سب سے پہلے تاجر کو یا دکاندار کو یا ملازم کو، اگر ہم کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، یہی نیت کر لیں کہ اللہ میرے ذمے بہت سارے لوگوں کی روزیاں ہیں، میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میں ملازمت کرتا ہوں، میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے اوپر جو حقوق ہیں اس کو میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں۔ تو سب سے پہلے آدمی کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ نیت سے صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، کسی کی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کہ میں اپنی دکان کو چمکاؤں گا، روپیہ پیسہ کماؤں گا، روپیہ پیسہ مقدر سے آئے گا۔ اگر ہماری نیت صحیح ہوگی تو اللہ نیت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ سب سے پہلی چیز
نیت کو درست کرے۔ تو ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو جس لائن میں ہیں نیت کریں، ہم جس لائن میں ہیں اپنی نیت کو درست کر کے ہم کام کریں گے۔ اگر کسی کے ہم ملازم ہیں، وقت پہ جائیں گے، وقت پہ آئیں گے، اور جتنا کام ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو کریں گے۔ اور دوسری چیز علماء کرام نے لکھی ہے کہ تجارت کو فرض کفایہ سمجھ کر کرے۔ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ فرض عین ہے، لیکن تجارت فرض کفایہ، یعنی پورے علاقے میں، پورے محلے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی تاجر نہ ہو، تجارت نہ کرتا ہو، تو پورے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی ایک تاجر بن گیا تو سب کی طرف سے کفارہ ادا۔ جیسے مثال کے طور پر جنازے کی نماز کیا ہے؟ جنازے کی نماز پڑھنا یا اعتکاف کرنا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی کا محلے میں انتقال ہو جائے اور اگر پورے محلے کے لوگ اس نماز جنازہ میں نہیں جاتے، کوئی ایک بھی نہیں جاتا ہے، تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی ایک دو لوگ بھی چلے جاتے ہیں تو سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا۔ رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ اگر فرض عین ہوتا تو جس طرح آدمی روزہ رکھتا ہے اسی طرح ہر ایک کے لیے اعتکاف بیٹھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، لیکن چند لوگ بیٹھ جائیں، ایک شخص بیٹھ جائے، سب کی طرف سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے تجارت فرض کفایہ سمجھ کر کے کرے۔ جب یہ نیت اس کی ہوگی تو اب اس کے یہاں سے جو چیز خریدی جائے گی یا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی جو ضرورت پوری کرے گا، سب لوگوں کا ثواب اس تاجر کو ملے گا۔ جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تجارت کر رہا ہوں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں تجارت کرتا ہوں، لوگ میری دکان سے آئیں، مال کو خریدیں، اپنی ضرورت پوری کریں، یا کہ میں اپنے بال بچوں کی ہی ضرورت پوری کرتا ہوں اس تجارت کے ذریعہ، یہ فرض کفایہ ہو جائے گا۔ یہ دو چیز، نیت کا درست ہونا اور فرض کفایہ سمجھ کر کے تجارت کرنا۔ تیسری چیز بہت اہم، اس دنیا کی بازار میں رہ کر کے اور دنیا کی مارکیٹوں میں رہ کر کے آخرت کی بازار کو نہ بھولے، اللہ کے ذکر کو نہ بھولے، اللہ کی عبادتوں کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہ بازار دنیا میں سب سے بری جگہ اور گندی جگہ کوئی ہے تو بازار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ دنیا میں سب سے بہترین ٹکڑا، سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے، اس لیے کہ بازار کے اندر اور مارکیٹوں کے اندر ہر گناہ کا سامان ملتا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی سوچتا میں آزاد ہوں، میں اپنی دکان کے اندر بیٹھا ہوں، کچھ بھی کروں، میری نگاہیں کہیں بھی جائیں، میری زبان کسی کے اوپر بھی چل جائے۔ تو فرمایا ہے کہ تم دنیا کی مارکیٹوں میں رہ کر کے اور دنیا کی بازاروں میں رہ کر کے آخرت کی بازار کو مت بھولو۔ اگر منادی کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دکان میں کامیابی نہیں ہے۔ جب تک ٹائم تھا تم بیٹھے رہے، اب اللہ کا منادی تم کو پکار رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر ہم اس کی آواز پہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنے دکاندار اور تاجر ایسے ہیں جو دن کی 5 ٹائم کی اذان سنتے ہیں، لیکن ایک ٹائم کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو مسجد میں چلے چلیں، صرف تجارت میں لگے ہیں، بزنس میں لگے ہیں، ملازمت میں لگے ہیں، اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کو چھٹی نہیں ملتی ہے۔ چھٹی کیوں نہیں ملی؟ آپ جس کے کام کرتے ہو بھی اللہ کا بندہ اور آپ بھی اللہ کے بندے، پھر بھی آپ کو چھٹی نہیں، آپ خود چاہتے ہی نہیں۔ تو دنیا کی بازار میں رہ کر کے آخرت کی بازار کو نہ بھولنا، یہ بھی تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی ہے کہ آدمی اپنی دکان پہ ہے، ملازمت میں لگا، کاروبار کرتا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تلاوت نہیں کر سکتا ہے، لین دین میں پھنسا ہوا ہے، کبھی کوئی گراہک آ گیا، کبھی کوئی گراہک آیا، اگر تلاوت نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان سے ذکر کرے اللہ کا، رطب اللسان، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان بنائے۔ چل کے کیا کام رہتا؟ کام ہاتھ کا ہے، پیر کا ہے، اٹھ کے چلنا ہے، ہاتھ سے دینا، لیکن زبان سے کیا کام ہے؟ اگر ہم اپنی دکان میں بیٹھ کر کے یا اپنے آفس میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری تجارت جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر کوئی بھائی ایسا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے ہیں یا قرآن پاک کی
تلاوت کرتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری دکھلاوے کا تعلق دل سے ہے کہ آپ نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہے؟ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو کرنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے اور اس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ جانے اس کا، اللہ جانے۔ ہم کیوں اتنے جلدی اس کے اوپر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ریاکاری کرتا ہے؟ تو زبان اپنی اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے، اگرچہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ پانچویں چیز، اپنے اندر حرص پیدا نہ کرے۔ میری دکان ہے، میری ہی جیسی دکان بازو میں دوسرے بھائی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں دل میں یہ سوچتا رہوں کہ سارے خریدار، سارے گراہک میری ہی دکان پہ آئیں اور اس کی دکان پہ کوئی بھی نہ جائے۔ یہ حرص ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ میرے پاس گراہکوں کو بھیجتا ہے، خریدنے والوں کو بھیجتا ہے، اللہ میرے بھائی کے پاس بھی بھیج دے۔ ہمارے برا چاہنے سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جتنی روزی اللہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے اتنی ہم کو ملے گی، جتنا بھائی کے مقدر میں لکھا اللہ اس کو بھی دے گا۔ یہ حرص اور طمع ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آگ ہر ایک کے اندر لگی ہوئی ہے، مجھ سے کیسے آگے بڑھ گیا، مجھ سے کیسے زیادہ کماتا ہے، مجھ سے کیسے اچھا پہنتا ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ جس کو جس حال میں رکھے، ہمارا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تم کیوں جل رہے ہیں؟ حرص نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹی اور آخری چیز، اگر ہم تجارت کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، تو ہم صرف اس نیت سے نہ چلائیں کہ ہم صرف جائز مال ہی بیچیں گے، حلال مال ہی بیچیں گے، بلکہ اگر کسی چیز میں حرام کا شبہہ ہو، حرام چیز تو بیچنا بہت دور کی بات ہے، ناجائز چیزوں کو بیچنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس میں آپ کو شبہہ بھی لگتا ہے کہ اس چیز کے اندر حرام چیز ملی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اپنی دکان کے اندر نہ داخل کریں۔ بیچنا تو بہت دور کی بات، اگر ہم کو شبہہ لگ جائے، شک لگ جائے یہ چیز بری ہے، ناجائز اور حرام ہے، تو ہم اس کو اپنی دکان سے باہر کریں۔ لیکن آج یہی سوچتے ہیں جتنا بیچ لے، جیسے بیچ لے، مڑ مڑ کر کے جیسے کر کے جتنا بیچ لے، فائدہ ہوگا نا۔ میرے محترم بزرگ اور دوست، یہ 6 چیزیں اگر ہم نے اپنی تجارت میں، ملازمت میں، کاروبار میں اگر استعمال کریں تو ہماری تجارت نفع بخش ہوگی اور ہماری یہ تجارت جنت میں جانے کا راستہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت بہت اہم چیز ہے، معمولی کام نہیں ہے تجارت کرنا۔ تجارت کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن حدیث جو پڑھی گئی پچھلے ہفتے میں نے پڑھا تھا کہ تاجروں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جس کے اندر سچائی ہوگی، امانت داری ہوگی، نیکی ہوگی، تقویٰ ہوگا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے بڑا مقام کوئی ہے نہیں۔ اگر آج دنیا اپنے علاقے کا یا دوسرے کوئی نیتا آ جائے، اگر ہم کو اس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھنے کا موقع مل جائے یا سلام مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے آدمی سے مل لیے۔ ہوتا ہے نا، ہماری فطرت، آدمی کی فطرت ہے، اگر کسی آدمی کے سامنے بیٹھنے کا موقع مل گیا تو ہم سوچتے ہیں میرے جیسے کوئی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہماری اور آپ کی طرح انسان ہے۔ لیکن قیامت کے دن جن کے ساتھ حشر ہوگا حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور انبیاء میں بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ کس کو؟ جس نے اپنی تجارت کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جھوٹ بول کر کے کچھ مت بناؤ، جھوٹ بول کر کے 1 روپیہ بھی مت کماؤ، اگر جھوٹ بول کر کے 1 کماؤ گے تو 10 جائے گا۔ جتنا روزی روٹی لکھی ہے ملے گی، اس کی فکر ہم کو اور آپ کو نہیں کرنی ہے۔ جس نے اس دنیا کے اندر ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی 2 قسمیں بتائی گئی اس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق کے بارے میں، جس کے پیچھے پڑ کر کے آج ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرزق یطلب عبدہ کما یطلبہ اجلہ، کہ انسان کی روزی جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، انسان کی روزی روٹی انسان کو ایسے ہی تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔
انسان کی روزی ہم کو خود تلاش کرتی ہے، روزی کے پیچھے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح موت ہمارے پاس آ جاتی ہے ایسے رزق ہمارے پاس آتی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اپنی موت کو تلاش کرے، کوئی ہے ایسا دنیا کے اندر کوئی بتائے کہ آج میں اپنی موت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، میری موت کہاں ہے؟ کوئی اس کو ضرورت سمجھتا ہی نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود موت اس کے پاس آ کر کے ہی رہتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، روزی اور رزق کا مطلب بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ نے جتنے ہمارے اور آپ کے مقدر میں روزی لکھ دی ہے وہ ہم کو ملے گی، چاہے ہم اس کے پیچھے دوڑیں یا نہ دوڑیں۔ لیکن حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم روزی کے لیے کوشش نہ کریں، ہاتھ پیر کٹا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ ہمارے منہ میں لقمہ ڈالے گا تبھی ہم کھائیں گے۔ ہرگز ہرگز حدیث کا مطلب یہ نہیں۔ کوشش الگ چیز ہے، محنت الگ چیز ہے، لیکن ساری محنت ساری کوشش صرف رزق پہ ہی لگا دیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے صرف روزی کے پیچھے لگ جائیں، اس طرح روزی کبھی نہیں ملے گی۔ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی تقدیر کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ روزی کے بارے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین اور بھروسہ رکھے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ روزی کا اصل رزاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اب اگر روزی پہنچنے میں، روزی ملنے میں کوئی تاخیر ہو جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو انسان کو چیخنا چلانا نہیں چاہیے، کسی کے سامنے شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس آج کمائی نہیں ہوئے، میں آج بھوکا ہوں، وہ دیکھتا ہے۔ بلکہ صحیح بات یہی ہے اور طریقہ عبودیت یہی ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کے لیے مناسب محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، لیکن شریعت پہ چلتے ہوئے کرے، شریعت کو ایک طرف نہ چھوڑے، قرآن و حدیث کو ایک طرف نہ چھوڑے، بلکہ ان کی روشنی میں اپنی روزی روٹی کو تلاش کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ انسان کی روزی اس کی موت سے پہلے اور جلدی پہنچتی، موت بعد میں آتی ہے۔ اگر انسان کی قسمت میں ایک لقمہ اگر باقی ہے تو اس کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ جتنی روزی اس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جب تک اس روزی کو پوری نہیں کر لے گا، مکمل نہیں کر لے گا، اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روزی بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس کے ساتھ تمہاری روزی بھی آ رہی ہے، پھر اللہ تم کو موت دے گا، پھر اللہ زندہ بھی کرے گا تم کو۔ روزی کے پیچھے پڑ کر کے ہمیں اللہ کا حکم نہیں توڑنا چاہیے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر انسان اپنی روزی سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کی روزی اس آدمی کو اس طرح پکڑے گی جیسے موت پکڑتی ہے۔ موت سے کبھی کوئی بھاگ سکتا ہے؟ غافل ہو سکتا ہے، جب وقت آ جائے گا تو جانا پڑے گا۔ تو ایسے رزق بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، جتنا اس کو ملنا ہے روزی اس کو ملے گی۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے رزق کا اصل رزاق، اصل ذمہ دار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، ہم اللہ کی ذات سے بھروسہ کو ختم کر دیے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جس قسم کی بھی جاندار ہیں، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان، ہر مخلوق کی روزی کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس زمین پہ چلنے والے چاہے انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بحری ہوں یا بری ہوں، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جس طرح اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی، ہر مخلوق کے مستقر اور مستودع کو بھی جانتے ہیں۔ مستقر اور مستودع، مستقر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان یا حیوان
کہاں پہ زندگی گزارے گا اور کتنے سالوں تک رہے گا، اس کا علم ہمیں آپ کو نہیں ہے۔ اس کا علم اللہ کو ہے، اسی کو مستقر کہا جاتا ہے، اور مستودع کہتے ہیں کہ کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی اور مجھے کہاں دفن کیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہے۔ جو ہم سب کی روزی کی ذمہ داری لی ہے، اللہ سب جانتا ہے کہ اس کا مستقر کہاں ہے، مستودع کہاں ہے۔ اس روئے زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، چرند پرند، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی، یہ ساری کی ساری، ان ہر ایک مخلوق کا اور ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ہم کو اور آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو ہماری روزیوں کو جو ذمہ دار بنا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے روزی پہنچانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف نہیں کرتے، ہماری اور آپ کی طرح مت کٹے نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو کہہ دیا اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، یعنی ہم کو روزی پہنچا رہا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ ضروری ہے کہ اگر اللہ ہم کو کھانا نہیں کھلائے گا تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اگر کپڑا نہ پہنا ہے تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا یہ احسان فراموش کون ہو سکتا ہے، جس نے وعدہ کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ میں تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا ہے، اور کہتے بھی ہیں جب تک ہم دکان پہ نہیں جائیں گے، محنت نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے تم ماں کے پیٹ میں کہاں سے کھاتے تھے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا بھوکا نہیں رہتا ہے، اللہ اس کی بھی غذا متعین کیا ہے، اور اس کی غذا ماں کے پیٹ میں ہی ہے۔ کون کھلاتا ہے اس کو؟ کون سی تجارت کرتا ہے، کون سی ملازمت کرتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے؟ جو اللہ ہم کو ماں کے پیٹ میں کھلانے پر قادر ہے، کیا وہ دنیا میں ہم کو چھوڑ دے گا؟ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے الا علی اللہ رزقها۔ اس آیت سے مطلب اور مراد یہی ہے کہ مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے آدمی کو مل کر ہی رہے گی۔ اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک لقمہ باقی ہے اس لیے مر گیا۔ ہم کہتے ہیں نا فاقے کی وجہ سے مر گیا، بھوک کی وجہ سے مر گیا، بیماری کی وجہ سے مر گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جتنی مقدر کی روزی تھی وہ کھا لیا، اب اللہ کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہے، اس کا وقت پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو میں کہتا ہوں کہ آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، تقویٰ اور توکل اللہ کی ذات سے ہم نے ہٹا لیا ہے، ظاہری اسباب پر ہماری نگاہیں ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ایسا کیسے ہوگا؟ آج ہمارا پڑھنا پڑھانا، چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم ہو، یا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، گریجویٹ بنانا، ڈاکٹر اور انجینئر بننا اور بنانا، صرف اور صرف اس مقصد سے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ کمایا جائے، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ روزی ہم کو ملے، اس لیے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، لیکن میرے دوستو میں نے کہا جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اشعرین ایک قبیلہ ہے، وہاں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ بھی ایمان لے آئے تھے، بن دیکھے ایمان لائے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ وہ آ رہے تھے، لمبا سفر تھا، جو کچھ تھا ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں سب ختم ہو گئی اور ابھی سفر باقی ہے۔ تو وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کے اللہ کے نبی سے کہو کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیے تاکہ ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ وہ قاصد جب اللہ کے نبی کے سامنے پہنچتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کا خلاصہ اور مطلب یہی ہے کہ ہر چیز کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آپ اندر سے تلاوت بار بار اسی آیت کو کر رہے ہیں اور وہ آنے والا یہی سن رہا ہے، نہ آنے والا کچھ کہا نہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی جواب دیا۔ جب وہ آنے والا قاصد اس آیت کو بار بار سنا تو واپس چلا گیا، یہ سوچ کر کے
کہ جب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی روزی کی ذمہ داری لیا ہے تو ہم قبیلہ اشعرین والے کیا جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں؟ کیا اللہ ہم کو روزی نہیں دے گا؟ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً واپس ہو گیا، اور اپنے قبیلے میں جب واپس گیا تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، خوش ہو جاؤ۔ باقی لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے ہماری بات رکھی ہے، اللہ کے نبی نے کھانے پینے کا انتظار کر دیا ہوگا، اب کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ لکھا ہے حدیث میں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دو نوجوان بہترین کھانا، لذیذ کھانا لے کر کے قافلے کے پاس پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے شکم سیر ہو کر کے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، اور جو کھانا بچا تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو اس کھانے کو پھر واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا قافلہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو کھانا بھیجا ہے بڑا لذیذ اور بڑا نفیس کھانا تھا، بہت زیادہ کھانا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں بھیجا تھا، مجھے تو خبر بھی نہیں کس نے بھیجا، یہ تو اس ذات برحق نے بھیجا ہے جس پر تم نے بھروسہ کیا تھا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔